بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح البخاری کتاب العلم، علم اور اس کے متعلقات کا بیان، حدیث نمبر 86. باب ہمارا 24 ہی ہے، پچھلی حدیث والا باب ہے من اجاب الفتیا باشارۃ الید والرأس، باب جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے مسئلے کا جواب دیا. حدیث نمبر 86 ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، بیان کیا ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے، قولا کہا، حدثنا وہیب، بیان کیا ہم سے وہیب نے، قولا کہا، حدثنا ہشام عن فاطمہ، بیان کیا ہم سے ہشام نے، وہ فاطمہ سے روایت کرتے ہیں، عن اسماء قالت، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اتیت عائشۃ وہی تصلی فقلت ما شأن الناس، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں. فاشارت الی السماء فاذا الناس قیام فقالت سبحان اللہ، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج کو گرہن لگا ہوا ہے. اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ. قلت آیتن، میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے. فاشارت برأسها ای نعم، انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں. پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی. فقمت حتى علاني الغشی فجعلت اصب على رأس الماء، تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا. فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ ثم قال، یعنی پھر اسی اثناء میں رسول اللہ نے خطبہ شروع کر دیا. پھر جب نماز ختم ہو چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں. ثم قال ما من شيء لم اكن اريته الا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، انہیں میں نے اپنی اسی جگہ سے دیکھ لیا ہے حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی. مثل او قریبا لا ادری ای ذالک قالت اسماء، جیسے مسیح دجال یا اس سے قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے. راویہ حدیث فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے ان لفظ مثل اور قریب میں سے کون سا مکلمہ کہا تھا. یعنی جیسے فتنہ دجال بہت ہی شدید ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اسی طرح قبر میں بھی انسان اسی طرح بہت ہی ایک آزمائش سے گزرے گا. من فتنة الدجال یقال ما علمک بهذا الرجل، اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقفیت ہے. اب قبر میں سوال کیے جائیں گے نا، ما دینک کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، رسول اللہ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. فاما المؤمن او الموقن لا ادری بأیہما قالت اسماء فیقول هو محمد هو رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدى فاجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا. ایماندار یا یقین رکھنے والا، فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے ان دونوں مومن اور موقن میں سے کون سا کلمہ کہا تھا. کہے گا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 3 بار ایسا ہی کہے گا، یعنی جب اسے سوال کیا جائے گا تو 3 دفعہ وہ اسی طرح جواب دے گا. اور لیکن یہ وہی انسان جواب دے گا جو مومن ہوگا یا موقن ہوگا، یعنی جو رسول اللہ سے واقفیت ہوگی اور رسول اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، یعنی وہ صرف کلمہ پہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہوگا بلکہ وہ عمل بھی کر رہا ہوگا. فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِن كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ، چنانچہ اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ،
اور منافق یا شک کرنے والا، فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے ان لفظ منافق اور مرتاب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا، کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، سمیت فیقول لا ادری سمیت الناس یقولون شیئا فقلت، میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا، کیونکہ اس نے دنیا میں بھی لوگوں کی ہی پیروی کی تو آخرت میں بھی یہی کہہ رہا ہوگا کہ لوگوں کو کہتے سنا، یعنی اس کا دل جو تھا دنیا میں کیونکہ ایمان نہیں لایا تھا، عمل نہیں کیے تھے، تو آخرت میں بھی یعنی قبر میں بھی وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اب یہاں پر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث سے عذاب قبر اور اس میں فرشتوں کا سوال کرنا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ ہلکی غشی پڑھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ ریفلیکشن کے پوائنٹس ہیں اس حدیث کے حوالے سے، کہ اپنی زندگی میں آخرت کی اویئرنیس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنا ہے، صرف دنیا کے گولز تک محدود نہیں رہنا ہے، کیونکہ یہ حقیقی بات ہے کہ قبر میں سوال کیے جائیں گے، اور قبر کے جوابات کوئی رٹ کے یہاں سے نہیں جائے گا کہ ہم سوچیں کہ ہم رٹ لیں گے تو جواب دے دیں گے، نہیں، رٹا ہوا عمل وہاں پر نہیں کام آئے گا۔ حالانکہ دنیا میں ہم جب کوئی بھی ڈگری لیں، سرٹیفکیٹ لیں، خود بھی تو رٹا ہوا علم فائدہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں رٹا ہوا علم فائدہ نہیں دے گا، وہی علم فائدہ دے گا جو پڑھتا ہوا ہوگا۔ پھر ایسے عمل کرنا جو مشکل وقت میں بھی دل کو اطمینان اور یقین دیں، کیونکہ مشکل وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے معمولات سے، یعنی معمول والی جو عبادت تھوڑا ہو کہ کون سی چیز سے اس کو سکون اور یقین ڈیولپ رہتا ہے، یعنی وہ مایوسی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت میں بہت ساری ورائٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ہر ورائٹی کا انسان کے اوپر کنیکشن الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو قرآن کی تلاوت سے بہت سکون ملتا ہے تو کسی کو قرآن کی تلاوت سننے سے، کسی کو سجدوں میں بہت سکون ملتا ہے تو کسی کو دعائیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو اسپرٹ کنیکشن ہے وہ کس چیز سے ہے عبادت کی فارم میں۔ حق کو پہچاننے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنے کی مکمل کوشش کرنا ہے، کیونکہ جب ایک بار حق اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے دلیل حجت تمام کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی انسان اگر استقامت نہیں کرے گا تو پھر اس کو نہیں پتہ چلے گا آخرت میں جب اسے سوال کیا جائے گا قبر میں کہ وہ کیا آنسر دے گا۔ اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط بنانا کہ وہ صرف جذباتی نہیں بلکہ سمجھا ہوا یقین ہو، یعنی صرف جذباتی طور پہ عقیدے کو نہیں سمجھنا بلکہ باقاعدہ علم حاصل کیا ہو، پرکھا ہوا ہو، اور یعنی محنت کی ہوئی ہو، کہ اگر کوئی سامنے والا آپ کے عقیدے پہ پن پوائنٹ کرے تو آپ خود کنفیوز نہ ہو بلکہ آرام سے جو ہے آپ آنسر دے سکو کہ کوئی بھی ویلیوز پر آپ کیوں عمل کر رہے ہو۔ روزمرہ کے فیصلوں کو اپنی آخرت کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ عبادت کا نام صرف جانماز کی حد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پوری زندگی، پورے 24 آورز ہر دن کے، وہ سب عبادت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اپنے دل کو نفاق، اندر کچھ اور باہر کچھ اور سے بچانے کی مکمل کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ صحابہ کی بھی سنت رہی ہے، ان کو ہمیشہ سے منافقت کی صفت سے جو ہے خدشہ رہتا تھا، وہ ڈرے رہتے تھے، اوپر اینالائزز وہ کرتے رہتے تھے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو رہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط بنانا کہ مشکل آزمائشوں میں بھی سہارا بنے، وہی بات ہے کہ ہمارا روح کس عبادت کے فارم سے کنیکٹ ہو رہی ہے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کریں تو پھر ہمارے منہ سے اف بٹ وائی نہیں نکلے اور ہم اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ دینی حقائق کو صرف معلومات کی حد تک نہیں رکھنا، انہیں اپنی شخصیت کا بھی حصہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کروا دیا اور پہچانوا دیا تو پھر اس کو اپنی پرسنالٹی کا بھی حصہ بنانا ہے، وہ صرف اپنی میموری میں اسٹور کر کے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ سوال جو ہے وہ میموری کے حوالے سے نہیں کیے جائیں گے، ہمارے عمل کے حوالے سے کیے جائیں گے۔ ہمیں صرف میموری میں حدیث یاد کر لینے سے ہمیں اجر نہیں ملنا یا جنت نہیں ملنی، بلکہ ہم نے اس حدیث پر عمل کتنا کیا وہ چیز میٹر کرے گی۔ اپنے آپ سے سچ بولنے کی عادت پیدا کرنی ہے اور سیلف ڈسیپشن سے بچنا ہے، کیونکہ انسان جب اپنے آپ سے سچ بولتا ہے تو پھر وہ حقیقی معنی میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایسے لوگوں اور انوائرمنٹس کو چوز کرنا جو یقین اور ہدایت کو مضبوط کریں، کمزور نہیں۔ یہ ہم نے پہچان رکھنی ہے کہ کون سے لوگوں میں یا کون سے لوگوں کی مجلس میں ہمارا ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے، جہاں ہمارا بڑھتا ہے اس مجلس کو بڑھا دینا چاہیے، ان لوگوں سے کنیکشن
کنیکشن کو امپروو کر لینا چاہیے، اور جہاں ایمان ہمارا گھٹتا ہے وہاں پر ہمیں اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ کمپنیز ان کمپنیز کی وجہ سے ہم خسارے کا سودا پا سکتے ہیں، کہ ہمیں نہیں پتہ چلے کہ ان کی کمپنیز میں ہم اتنے زیادہ گل مل جائیں کہ ہمیں حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو جائے۔ تو یہیں تک ہماری حدیث کے پوائنٹس تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔